السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں یہ ہماری جو مدارس کی مذہبی تعلیم ہے اس حوالے سے۔ ویسے تو ہمارے ملک میں جو فرقے ہیں اپنے اپنے جو نظریات ہیں اس پہ ہزاروں لاکھوں کتبہ موجود ہیں، بیان موجود ہیں، مناظرے، بہت کچھ، ہر بندے کا ایک اپنا سوچ کا نظریہ زاویہ۔ تو ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ادھر میرے کزن کے بیٹے کی شادی تھی، تو مہمان آئے ہوئے تھے۔ پھر آج کل مصروفیت ایسی ہوتی ہے، کچھ پہلے وقت کی بات ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہوتا تھا، ہفتہ پہلے برادری کے لوگ، اسپیشل جو بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ شادی پہ چلے جاتے، ان کو بلا لیا جاتا، ہفتہ 10 دن رہتے، شادی کے بعد بھی رہتے۔ آج کل ٹائمنگ کا اتنا یہ ٹائم مشین ہے کہ کسی کے پاس بالکل کوئی وقت نام کی چیز ہی نہیں۔ زندگی مسلسل جہاد ہے، وقت بہت ٹف ہے، ہر بندہ بس حاضری لگواتا ہے، شادی ہو یا غمی ہو، اور دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہر بندہ ہی مجبور ہے۔ تو کزن تھا میرا ایک، تو کافی تقریباً کوئی 10-12 سال کے بعد اس سے یعنی سیٹنگ ہوئی، بیٹھے تو بات ہونے لگی، جس طرح کہ ایک رسمن ہوتی ہے، ابھی بال بچوں کا خیر خیریت، یہ وہ مختلف موضوع چلتے رہے۔ تو بات چل نکلی اس کے بچوں کی، تو میں نے پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ کے؟ تو کیونکہ یہ جو میرے کزن تھے، ان کا جو پس منظر ہے وہ بھی ساری زندگی مذہبی ہے، ساری عمر انہوں نے مدارس میں تعلیم حاصل کی ادھر لاہور میں ہی، تو اس کے بعد وہ ادھر دین سے ہی ریلیٹڈ رہے، تو بریلوی مسلک کی وہ اپنا نمائندگی کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یار سنا بچوں کی کیا حال چال ہے، کیا حال وال ہے؟ تو بڑے فخر سے، بڑے مان سے، بڑے جوش سے مجھے بتانے لگے کہ الحمدللہ جی، وہ جو میرا فلاں بیٹا ہے وہ دعوت اسلامی میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو کہتا ہے ماشاءاللہ اس کو 5 سال ہو گئے، لیکن اب تو اتنے قسم کا وہ پکا عاشق رسول ہے کہ مجال ہے کو دیوبندی وہابی جو ہے وہ اس سے سلام لے جائے، کسی کو بولنے نہیں دیتا، اتنی اس کی گرفت ہے اپنے فرقے پہ۔ تو ماشاءاللہ اتنا عشق رسول ہے کہ ان کی مسجد میں نماز تک نہیں پڑھتا۔ تو میں بلکہ کبھی چلا جاتا تھا، اب مجھے بھی اس نے سختی سے روکا ہے کہ اگر ان کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے، ان کے ساتھ دعا سلام کر لی، ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھا، تو یہ تو اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں، تو اس سے تو ہمارا دین ایمان عقیدہ سارا غرق ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی یہ بات، اس پہ آگے بات چلتی رہی، بیٹا تو اس کا ساتھ تھا نہیں تو چلو کچھ مزید بات ہوتی۔ تو یہ صرف ایک بات ہی نہیں، ہر طرف ہمارے یہی حال ہے، ہر فرقے والا اپنے فرقے کی اشاعت کو دین کی خدمت سمجھتا ہے، اپنے فرقے کو حق سمجھنے کے ساتھ دوسرے کو باطل سمجھتا ہے، اور اس کے اپنے فرقے کا جو علمی مواد ہے تو اس میں اس کے جو اپنے راوی ہیں وہ تو سارے معتبر ہیں، اس کی اپنی روایتیں جو ہیں وہ ساری صحیح ہیں، اس کی اسناد صحیح ہیں، لیکن جو مخالف فرقے کے راوی ہیں وہ سارے گستاخ ہیں، وہ روایتیں ساری ضعیف ہیں، ان کے عقائد نظریات سارے باطل ہیں۔ حالانکہ اللہ کا کلام پڑھیں تو قطع تعلقی کی بار بار مذمت کی گئی، آپس میں اخوت کی، باہمی ہمدردی کی، بھائی چارے کا کتنی تاکید کی گئی، لیکن ہمارے جو فرقہ پرست دوست ہیں، کسی کو دیکھ لیں، کسی ایک فرقہ کی بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی مسجد میں جانا، ایک دوسرے سے بات کرنا تو قطعی طور پر روا نہیں کرتے، کسی حد تک بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری یہ دینی تعلیم کا پس منظر ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں ان میں یہی کچھ سکھایا جاتا ہے، دوسرے فرقوں کے خلاف بغض سکھایا جاتا ہے، اور اپنے فرقے کی حقانیت سکھائی جاتی ہے، اور انہی چیزوں کو دین سمجھا جاتا ہے، اور دین کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم سمجھا جاتا ہے۔ جو اکابر ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو ہمارا فہم ہے،
یہ تو ہمارا فہم ہے، بلکہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ایسے چاہتا ہے۔ بس اللہ کے نام پہ اللہ کے دین کو بدلا جا رہا ہے، دین اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو ورگلایا جا رہا ہے۔ جب تک یہ تعلیمی نظام جو کہ صدیوں سے رائج ہے، حالانکہ ہمارے دین کا یہ تقاضا ہے کہ وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وقت کی کیا تقاضے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ دیکھیں کہ اپنی اپنی جو یہ مسلک کے لوگ ہیں، دعوت اسلامی کے جو دوست ہیں، میں نے تو نہیں دیکھا کچھ ایسا ہو کہ ٹھیک ہے نماز کی تلقین کو کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہوں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھیں لیکن چلے دیوبندی مسجد میں چلے جائیں، کوئی بات نہیں، وہابی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پڑھتے رہے۔ نہیں، ان کا پورا زور ہوگا، پوری کوشش ہوگی، بلکہ تب ہی ان کے لیے ایک مسلمان جو ہے وہ اوکے ہوگا، ان کی نظر میں کلیئر ہوگا، ان کے ایمان کی گواہی ہوگی جب وہ ان کے مسجد میں آ کے ان کے مسلک کو اپنانے کے بعد بھی ان کی مسجد میں آئے گا۔ تو اسی طرح دوسرے تبلیغی بھائی ہیں، ان کو دیکھ لیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ مسلمان تب ہی اوکے ہوگا، ان کی نظر میں فائنل ہوگا، ان کو مسلمان ہونے کی سند تب ہی ملے گی، تبلیغی جماعت کے ساتھ جائے گا، ریونڈ میں جائے گا، تبلیغی بھائیوں کے ساتھ تعلق دوستی رہے گی، شب جمعہ پہ جائے گا۔ تو دوسرے فرقے بھی اسی طرح، اگر یہ اہل حدیث کو دیکھ لیں تو ان کی جو اگر آگے بھی ان کی کئی شاخیں ہیں، تو جب تک وہ جناب جہاد کے لیے نہ نکلے، ان کے مرکز میں نہ جائے، جب تک رفع یدین نہ کرے، اس وقت تک ان کی نظر میں وہ کسی کو پکا مسلمان، سچا مسلمان ہونے کی سند جاری نہیں کرتے۔ سارے اپنی اپنی سندیں بانٹ رہے ہیں۔ اہل تشیع کو دیکھ لیں تو جو ماتم نہ کرے، محرم میں جو ہوتا ہے سارا سلسلہ نہ کرے، کالے جھنڈے نہ لگوائے، نعرے نہ لگائے، تو وہ ان کی نظر میں وہ کلیئر نہیں، بالکل وہ بھی سارا گستاخ گنا جائے گا۔ تو ہر فرقے نے اپنے اپنے فرقے کی اشاعت کو، اپنے اپنے فرقے کی تبلیغ کو دین کی خدمت اور دین اسلام سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَفَرَّقُوا واضح فرمایا کہ ان اختلاف میں، فرقہ بندیوں میں، ان میں قطعی طور پہ نہ پڑو۔ لیکن بدقسمتی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں پہ بہتان، دوسروں پہ الزام، بد کلامیاں، کیا کیا الزام نہیں لگاتے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ تو باقی اس گھٹن زدہ معاشرے میں سچ کی بات کرنی، حق کی بات کرنی، یا کوئی شعوری بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، تو وہ بندے کو گستاخ، لا دین، گستاخ، غدار، کیا کچھ اس کو سننا پڑتا ہے، اور کہاں تک اس کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے۔ برادری میں بھی اگر اپنے فرقے سے تھوڑا سا ہٹ جائے تو ایسے سمجھ لیں کہ بس بندے کا جو ہے نا وہ جینا مشکل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کو خود سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھیں، دین کو پڑھیں، غور و فکر کریں۔ شاید ہی قرآن پاک کا کوئی ایسا پیج، ایسی آیت، ایسی صورت ہو جس میں بار بار تتفکرون، یتفکرون، یعلمون، تعلمون، غور و فکر کا، علم کا، سوچ کا، تحقیق کا بار بار حکم دیا۔ لیکن یہ عقیدت، یہ ظاہری محبتیں، یہ دین سے لگاؤ کی یہ جھوٹی داستانیں، یہ من گھڑت اور یہ اکرام سے منسوب قصے، یہ انسان کو شعور سے دور کر دیتے ہیں، انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتے۔ ایک ایک جو کرامت ہے وہ ہزاروں اولیاء سے منسوب ہے، حالانکہ وہ لوگ توحید پرست تھے، حق پرست تھے، اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن و سنت کی بات کرتے تھے، لیکن ان سے منسوب لوگوں نے جو کہانیاں منسوب کی، واللہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، جو مزاروں پہ ہو رہا ہے، جو درباروں پہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو حقیقت ہے، جو حق ہے، اس کو اپنائیں، قرآن فہمی پیدا کریں، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ جب انسان اندر سے مخلص ہوتا ہے،
ایک طالب علم کی حیثیت سے دین پہ تحقیق کرتا ہے، دین کو پڑھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شعور کے ایسے ایسے در کھول دیتا ہے، ایسی ایسی راہیں انسان کے شعور کی کھل جاتی ہیں کہ وہ چیزیں جو اٹل سے منجمد تھی اس کے ذہن میں، بے شمار ایسے سوال جن کے آگے سوالیہ نشان تھا جو حل نہیں ہو رہے تھے، تو وہ ایسے ایسے جو ہیں شعوری کف وہ کھلتے ہیں کہ انسان علم کی تحقیق کی، شعور کی اور روحانیت کی ایسی وادی میں چلا جاتا ہے کہ اس کی جو تشکیک ہے وہ یقین میں بدل جاتی ہے۔ تو یہ شک اور یقین میں بالکل معمولی سا فرق ہے جو انسان کو ایک لمحے میں بہت دور لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہم سے ہے، منشا ہے، چاہت ہے کہ ہم ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں بس رٹا رٹایا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مسلمان چاہتا ہے کہ جو باشعور ہو، جو جس کا مائنڈ جو ہو وہ تحقیقیبل ہو اور وہ معاشرے کے لیے ایک فعال کردار ادا کر سکے۔ ایسے نہیں کہ ساری دنیا سے کٹ آف ہو کے راہب بن کے بس بالکل ایسے چولے شولے سارا کچھ پہن کے بس نہیں، ایک ہیلپ فل ہو اپنے لیے، دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اس کی کارکردگی ہو، عملی مظاہرہ ہو، عملی طور پہ ایک مسلمان۔ تو اپنی سی کوشش ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ادھر بھی بہت سے ساتھی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ تو وہ اس چیز کو سمجھ بھی رہے ہیں، اپنا اپنا مائنڈ چینج بھی کر رہے ہیں، اور پیچھے ماں باپ کے جو عقائد تھے، جو نظریات تھے، جو سنے سنائے تھے، ان پہ تحقیق بھی کر رہے ہیں، ان کو تبدیل بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تکلیف وہی محسوس کر سکتا ہے جو الہاد کو سمجھے، الہاد کی بازیوں سے گزرے، ملحدین سے جس کی کوئی بحث و تکرار ہوتی رہی ہو، اس کو پتہ ہے کہ یہ دین کا درد کیسا درد ہے، بے خدا ہونے سے بڑھ کی اور اذیت کیا ہے۔ لیکن جس نے اپنی سوچ کو ساری عمر باندھے رکھنا ہے، دوسروں کی کہیں بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لینا ہے، اپنا اپنا ایک بت بنا لینا ہے، اور بس یہ یقین کرنا ہے کہ اس نے جو کہا یہ حرف آخر ہے، یا ہمارے اکابر نے جو تحقیق کی وہی حرف آخر ہے۔ تو آج کی بات کو یہیں تک کرتے ہیں کلوز۔ بات اس میں جو باتیں کی بے شمار پہلو ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار بحثوں کے راستے ہیں، تو بس وہ کزن والا یہ شادی پہ واقعہ یاد آیا تو وہ آپ سے بات کر لی کہ ہماری اولاد اگر دوسرے فرقوں کو کافر ان کی مسجدوں میں جانے سے پرہیز کرے تو ہم انہیں عاشق رسول کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ تو دین کو پا گیا، اس نے آخرت سنوار لی۔ یہی تو ہمارا مزاج ہے، اور یہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، نفرتیں ہماری کہاں لے کے جائیں گی۔ تو دعا بھی ہے، التجا بھی ہے کہ ہمیں حق بات کی تلاش، حق کی کوشش کرنی چاہیے، خواہ وہ تحریر ہو، خواہ وہ مناظرہ ہو، تقریر ہو، وہ روایت ہو، کچھ بھی ہو، جو چیز انسان سے نفرت سکھاتی ہے وہ دین اسلام نہیں، جو انسانوں کو انسان سے دور کرتا ہے وہ دین اسلام نہیں۔ دین تو سراسر سراپا محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک طالب علم ہو کے ہر بات کو بغور سوچ سمجھ کے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔